یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی سیر کرنا، یہ واقعہ کب پیش آیا، سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے؟ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ واقعہ معراج کے بارے میں 10 اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں سال پیش آیا، کوئی کہتا ہے فلاں سال پیش آیا، کوئی کہتا ہے فلاں مہینے پیش آیا، کوئی کہتا ہے فلاں مہینے پیش آیا، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو پیش آیا، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو پیش آیا۔ 10 اقوال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، لیکن اتنی بات کلیئر ہے، اتنی بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے پیش آیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت فرمانے سے پہلے پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، اس واقعے کے بعد پیش آیا۔ یہ بات کلیئر ہے۔ کون سے سال پیش آیا یہ کلیئر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نبوت ملنے کے 5 سال بعد، کوئی کہتا ہے 10 سال بعد، لیکن جو کلیئر بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب کون سے مہینے میں پیش آیا؟ اول میں پیش آیا، کوئی کہتا ہے ربیع الثانی میں پیش آیا، کوئی کہتا ہے رجب میں پیش آیا، کوئی رمضان میں بھی معراج کے قائل ہیں، تو مختلف مہینے ذکر کیے گئے۔ یہ بات بھی متفق نہیں ہے کون سا مہینہ۔ تیسری بات ہے کون سی تاریخ، یہ بھی متفق نہیں ہے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے 12 ذکر کر دی، کسی نے 27 ذکر کر دی، کسی نے کوئی اور تاریخ ذکر کر دی۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ واقعہ معراج کا سال، واقعہ معراج کا مہینہ، واقعہ معراج کا جو دن تاریخ ہے یہ متعین نہیں ہے کہ کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا۔ اب متعین نہ ہونے سے ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ جتنا بھی دین اسلام ہے وہ سارا دین، سارا کے سارا اسلام ہم تک پہنچا ہے حضرات صحابہ کرام اجمعین کے واسطے سے، اور اب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ اسلام، وہ دین پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی، اپنی جانیں نچھاور کی، لیکن دین اسلام کا ایک ایک حکم ہم تک پہنچا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے کیسے تھے، نکلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ معاملات کیسا تھا، شاگردوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، گورنروں، وزیروں، مشیروں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، بازاروں میں جاتے تو کیا ہوتا، کافروں سے ملتے تو کیا ہوتا، ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نقل فرمائی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں۔ جہاں ضرورت تھی کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے، صحابہ نے بتایا، شعبان کی 15ویں رات حضور نے فرمایا ہے عبادت کرو۔ جہاں ضرورت تھی کہ عبادت کی رات ہے، صحابہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ جہاں ضرورت تھی عبادت کی رات ہے، صحابہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے عاشورہ کی راتوں میں عبادت کرو۔ جہاں ضرورت تھی عبادت کی رات ہے تو صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ہر عبادت والی رات، ہر عبادت والا دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے متعین کر کے بتایا ہے نا، لیکن معراج کا متعین نہیں کیا۔ معراج بتائی نہیں کہ کون سی تاریخ کو ہے، کون سے مہینے میں، کون سے سال میں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ معراج سے، واقعہ معراج سے متعلق کوئی فضیلت وابستہ نہیں تھی، کوئی خاص عبادت نہیں تھی، کوئی خاص عمل نہیں تھا، تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا نہیں
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے امت کو بتایا نہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہوتی، کوئی خاص عمل ہوتا، کوئی رات جاگنے والی ہوتی، عبادت والی ہوتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے کہ فلاں رات میں مجھے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لہٰذا اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین امت کو بتاتے، لیکن پوری تاریخ اٹھائیں، پوری سیرت اٹھائیں، تمام کے تمام احادیث کی کتب اٹھائیں، کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ فلاں رات معراج ہوئی ہے، اس رات میں عبادت کرو، یا صحابہ نے فرمایا ہو فلاں رات میں معراج ہوئی ہے، اس رات میں عبادت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شب برات بتائی ہے، شب لیلۃ القدر بتائی ہے، دیگر راتیں پتہ ہیں، لیکن معراج کا متعین نہیں ہے، تو ہم نے متعین کر دیا کہ 27 رجب کو ہوئی ہے۔ پرانی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی 10 سال، مکہ کی زندگی معراج کے بعد 5 سال یا 7 سال یا 8 سال جتنی بھی بنتی ہے، تو یہ 15 کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 15 17 18 سالوں میں 27 رجب کی اہم عبادت کی ہو۔ بھائی عبادت کے خلاف نہیں ہے، عبادت تو ہر رات میں کی جائے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس رات میں عبادت کرنا یا شب بیداری کرنا یا جاگنا یا فلاں عمل کرنا حضور سے ثابت ہے تو ثابت کرو۔ ہاں، ہر راتوں میں عبادت کرنا حضور سے ثابت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دین کا عمل ثبوت کے ساتھ ہے، نقل کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو بہرحال دوسری بات میں نے یہ کلیئر کرنی تھی کہ واقعہ معراج متعین نہیں ہے۔